الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بہت ہی ڈفرینٹ، بڑا ہی عجیب، جو کہ ہر انسان اور ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے، جو شخص بھی کسی کے ساتھ کسی بھی طرح سے منسلک ہے یا انوالو ہے، وہ یہ بات ضرور سوچتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نصیب میں یہ چیز یا جس چیز کی آپ تمنا کر رہے ہیں، یا وہ کوئی چیز ہے یا کوئی ڈیزگنیشن ہے یا کوئی شخص ہے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے، تو اگر وہ آپ کے مقدر میں نہیں ہے یا اگر وہ آپ کو نہیں ملنا، تو پھر بار بار آپ کے دل میں اس کے لیے چاہت یا اس کو پانے کی تڑپ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اب سب سے پہلے تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے دل میں کوئی ایسا خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف جو ہے وہ اپنے اختیار کے بغیر جو ہے وہ کھینچے چلے جاتے ہیں، یا بار بار ہمارے دماغ میں ایک ہی بندے کا خیال آتا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے یا ہمیں کچھ ایسے نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ مجھے نہیں مل سکتا، پھر بھی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی طلب کرتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بیسیکلی ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے، دیکھیں کوئی بھی راستہ آپ چلیں، کوئی بھی راستے پہ آپ چلیں، ہر ایک انسان وہ کوئی بھی راستہ اختیار کر لے، لیکن اس راستے کا آخری کونا جو ہے نا، اس کی جو منزل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو وہ بندے کو جس بھی طرح سے گھمائے، جس بھی راستے سے لے کر آئے، وہ سیدھے راستے سے آئے یا وہ الٹے راستے سے گھوم کر آئے، جانا اس نے اللہ کے پاس ہی ہے، منزل اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اپنے لیے کیا کہ اس کو سمجھ آئے کہ اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، بغیر اس کے مانگے اسے اس قدر نعمتیں عطا کر دی ہیں، تو اس کو کس کا شکر بجا لانا ہے اور کس کے بارے میں اس نے سوچنا ہے۔ تو جب ہم کسی دوسری انسانیت کے ساتھ، کیونکہ انسان تو سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور یہ ایک جو محبت اور لگن کا جذبہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی ہمارے دلوں میں اترا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عشق کیا، اور وہ کس سے کیا؟ اپنے محبوب سے۔ اور عشق کی انتہا کیا تھی؟ کہ اس کی خاطر کل کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دی۔ اب یہ جو عشق ہے، یہ ایک روحوں کا اور پاکیزہ عشق ہے، جس میں ایک کو دوسرے کے ساتھ کوئی مطلب، کوئی غرض نہیں ہے، جس میں کوئی جسمانی تعلق نہیں ہے، روحوں کا ملاپ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے عشق اور وہ ہوتا ہے محبت۔ یہ جو ہم دنیاوی محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ فی الوقت ہمیں محبت لگ رہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ اب سوال یہی سننے میں آتا ہے، لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے مقدر میں وہ بندہ یا وہ شخص یا وہ جو بھی کوئی تھرڈ پرسن ہے، ABC جو بھی ہے، وہ اگر ہمارے مقدر میں نہیں ہے، تو ہمارے دل سے اس کا خیال کیوں نہیں نکلتا؟ وہ اس لیے نہیں نکلتا آپ کے دل سے اس بندے کا خیال یا اس بندی کا خیال کہ جب آپ کے دل میں کوئی چاہت جو ہے وہ جنم لے گی اور وہ آپ کو ملے گی نہیں، اللہ آپ کو اس چاہت سے دور کرے گا، مطلب آلریڈی وہ آپ سے دور ہی ہے، تو آپ اس کے لیے تڑپ رہے ہیں نا، آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے، تو کیا کرو گے آپ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا اس کے ملنے کا؟ تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال یہی آئے گا کہ میں اللہ سے دعا مانگوں۔ تو کیا کیا اللہ نے؟ آپ کو موڑ لیا اپنی طرف کھینچ لیا، آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ آپ مجھ سے دعا کرو کہ آپ کو یا فلاں شخص یا جو بھی کوئی ہے وہ آپ کو مل جائے۔ آپ نے اس کے لیے نماز پڑھ کے دعا کرنی شروع کر دی۔ اب آپ کو بیچ میں ایک دو بار آپ کی قبولیت کی نشانیاں بھی نظر آئیں گی کہ آپ کی بات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔
اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو امید دلانی ہے کہ وہ جو دعا مانگ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا سن رہے ہیں اور وہ قبول بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کو جو سائن اینڈ سمٹمز نظر آتے ہیں اس میں سم ٹائم اس کو یہ لگے گا کہ اس نے جو دعا مانگی یہ اس کے سمٹمز ہیں اور اس کی قبولیت ہے کہ میری اس بندے سے رسائی جو ہے وہ آسان ہو گئی، یا میرا اس سے میل جول بڑھ گیا، یا پہلے سے ملاقات اچھی ہو گئی، 1-2 ملاقاتیں ہوں گی، پھر بیچ میں ایک ڈسٹینس آ جائے گا، آپ کی تڑپ پھر سے بڑھ جائے گی، آپ پھر سے اللہ کی طرف رجوع کرو گے اور پھر اللہ سے دعا مانگو گے۔ تو کیا کیا اللہ نے؟ پھر موڑ لیا آپ کو اپنی طرف۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ ہر انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ جب آپ کو آپ کی محبت، آپ کی چاہت جو ہے وہ نہیں مل رہی اور آپ اس کے انتظار میں ہیں اور آپ کہیں دائیں بائیں ہر طرف ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں، جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تب آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتے ہیں۔ یہ اس کا آپ کو اپنی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا، یہ محبت جو ہے، یہ جس کو ہم دنیاوی محبت کہتے ہیں، یہ ایسا نہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ کس حد تک ریئل ہے، کس حد تک سچ ہے، یہ وہ خود بندہ جان سکتا ہے جو سن رہا ہے یا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کس حد تک سنسیئر ہے جس کے لیے وہ اپنی چاہت رکھتا ہے۔ اچھا، اب یہ چاہت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں آتی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت رکھی کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ یہ وجہ اس لیے نہیں محبت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر بندہ دنیا میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے عشق کرتا پھرے، اور شادی سے پہلے جو ہے وہ محرم نامحرم کے ساتھ تعلقات، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اور یہ ہمارے دین اسلام میں ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ شادی کے بعد کا جو رشتہ ہے وہ جائز ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت بھی ڈال دیتے ہیں، برکت بھی ڈال دیتے ہیں، اور یہی ایسا ایک رشتہ ہے، اور دین اسلام کا ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ جس بندھن میں بندھ کے میاں بیوی جو ہے وہ زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں محبت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ورنہ آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں طلاق کی ریشو جو ہے وہ کس حد تک زیادہ ہے، یا پھر ان میں شادیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، تھوڑا عرصہ چلتی ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب دوستی ہوتی ہے نا آپس میں، تو اس میں محبت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ جسٹ ایک دل لگی ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے بندے کا اس سے دل بھر جاتا ہے، وہ نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر کسی اور کو تلاش کرتا ہے۔ تو یہ صرف ہمارا دین ہی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات سے اور پاک نام سے اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم وہ کلمات پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہم اللہ تعالیٰ کی امان میں دے کے ایک دوسرے کے ہم سفر بن جاتے ہیں۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ محبت جو ہے وہ بیسکلی پرپز کیا ہے؟ جب وہ بندہ بار بار اس کے لیے تڑپے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، دعا مانگے گا، وہ بار بار اس کا جو نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں جو ہے وہ نماز کی محبت اور ایک لگن اور ایک سکون پیدا کرنا اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ شروع کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اسے نماز میں سکون اور ادھر سے لگن محسوس ہونے لگ جائے گی، اللہ پر اس کا یقین جو ہے، توکل مضبوط ہونے لگ جائے گا، دوسری طرف سے جو اس کی محبت ہے، جو اس کی چاہت ہے، وہ اس سے ایک بار کیا کرے گا؟ اس کو ملوائے گا، اس کی دعا کی قبولیت ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اسی محبت سے اس بندے کو توڑ دے گا۔ اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ اس نے اپنی طرف لانا اپنے بندے کو۔ جب وہ اپنے ہی محبوب سے، اپنی ہی چاہت سے ٹوٹے گا، جب وہی بندہ یا وہی بندی اس کا دل توڑے گا، وہ روتا ہوا کس کے پاس آئے گا؟ کس کو اپنی فریاد سنائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کیسے جوڑنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بستے ہی شکستہ اور ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہیں۔ تو بیسکلی اس بات کو سمجھانے کا مقصد اور آج اس پر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم سب ایک ہی راستے پہ چلے جا رہے ہیں، کہ مجھے وہ شخص نہیں مل رہا، میں نے وہ اس کے پیچھے بھاگی جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو میری رضا میں راضی ہو جا۔ اگر تو میری رضا میں راضی نہ ہوا تو میں تمہیں خوار کر دوں گا اس میں، جس چیز کو تو پسند کرتا ہے، اگر تو میری پسند میں راضی نہ ہوا۔ تو اس لیے وہ بندہ جس چاہت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھگاتے ہیں، خوب بھگاتے ہیں، جب تک وہ بندہ تھک کر خود اقرار نہیں کر لیتا کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ الفاظ یقین کریں کہ آخری اس سٹیج تک لے جاتے ہیں کہ اس بندے کو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ یہ خود کہہ دیتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ کیونکہ ایسا اب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے تو محبت کی، ہم نے تو پیار کیا، اس میں جرم کیا ہے؟ اس میں کوئی جرم نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ اپنی بصارت سے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی سوچ سے اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، اور سم ٹائم جو کچھ ہمیں بہت خوبصورت اور اچھا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جو چمک دمک ہماری آنکھوں کو، ہماری دل کو بھا رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ یہ آگے فیوچر میں چل کے کیا ان کا آپس میں جو نبھا ہے وہ ہو پائے گا، کیا شادی کے بعد یہ دونوں خوش رہ پائیں گے، یا ان کی شادی ممکن ہے، یا شادی سے پہلے ہی کیا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہوگا، یا ان میں سے جو بھی ہے، ہر کسی کے دل کا حال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں نا۔ تو اس لیے وہ سم ٹائم آپ کو وہ چیز عطا نہیں کرتے جس کی آپ ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہی چاہیے، یہی چاہیے۔ وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سمندر تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جو بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے، تو آپ ایک قطرے پر اللہ تعالیٰ سے ضد کرتے رہتے ہیں کہ مجھے تو بس یہی چاہیے، تو مجھے تو بس یہی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کا کبھی بھی برا نہیں کریں گے، وہ اس کو کبھی وہ چیز نہیں دیں گے جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کے سامنے آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کھیل رہا ہے یا کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا نقصان ہے، آپ یہ جانتے ہوئے بھی اس کی ضد کے باوجود وہ چیز اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے یا اس کو اس طرف جانے دیں گے، جب کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس طرف یا اس راستے پہ چلنا اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ کیونکہ بچہ تو ابھی بچہ ہے، وہ وہاں پر نہیں دیکھ سکتا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو۔ کیا اگر وہ آپ کے سامنے جلتا ہوا آگ کا کوئلہ اپنے منہ میں ڈالنے لگے تو آپ اسے روکیں گے نہیں، یا بس کہیں گے کہ ٹھیک ہے کھانے دیں؟ تو یہ تو معاملہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ تو پھر مایوسی کیسی کہ آپ لوگ ایک تو مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر امید نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ توکل آپ کا بہت کمزور ہے، یقین بہت کمزور ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ایک ہی دوڑ میں آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ یہ چیز دیکھیں کہ اگر آپ بار 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 ایک چیز کر رہے ہیں تو اس کا آؤٹ پٹ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یا اللہ کہ تو میرے حق میں بہتر سے بہترین فرما، تو جانتا ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس کو بہترین کر کے عطا فرما، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو غیب کا علم جاننے والا ہے، مجھے اس پر صبر عطا فرما اور مجھے میرے صبر کے ذریعے انعام عطا فرما۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس طریقے سے بات کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں اور خوش ہو کر ہمیں اچھے سے اچھا انعام جو ہمارے لیے اس نے آلریڈی رکھا ہوتا ہے وہ ہمیں عطا کریں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم انسان جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، جب ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی، یا ہم اکثر لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ ہماری تو دعا ہی نہیں سنتا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی ہر ایک دعا قبول کرتے ہیں، سوائے اس دعا کے جس میں کسی کفر کا جو ہے وہ اندیشہ نہ ہو یا کوئی ناجائز کام نہ ہو۔ باقی آپ کی تمام کام جو ہے، تمام دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں
جو شارٹ ٹرم کے لیے انسان کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہیں، تھوڑے وقت میں ہی آپ کو دکھتا ہوگا کہ وہ میں نے یہ دعا مانگی تھی، میری اللہ نے فوراً قبول کر دی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ٹائم پیریڈ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، وہ تھوڑے وقت کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، قبول وہ بھی ہوتی ہیں، اور پھر کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن ہمیں دنیا میں اس کا آؤٹ پٹ دکھائی اس لیے نہیں دیتا کہ جو دعا ہم نے مانگی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، اور جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہماری ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں چیزیں عطا کر رہے ہیں، جو نشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ اب ہم صرف دین کو، اسلام کو اور قرآن پاک کو اس لیے کھول کر نہ پڑھیں کہ اس میں ہماری محبت کے لیے کون سی نشانی دی اللہ نے، یا ہمارا فلاں کے ساتھ کوئی چاہت کا سلسلہ ہے، یا میرا کسی کے ساتھ کوئی شادی کا نکاح، جہاں پر نکاح کی بات آتی ہے نا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اب یہ بھی بات آپ کے دماغ میں آتی ہوگی کہ ہم اب محبت کریں گے تو پھر ہم شادی کریں گے۔ دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس نے آپ کا جوڑا کس کے ساتھ مخصوص کر کے بنایا ہوا ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اور جو آپ کی خواہش ہے اللہ سے دعا کرنا، اور اگر اللہ آپ کے حق میں اس کو بہتر جانیں گے تو وہ آپ کی دعا کی قبولیت کے اثرات میں اس بندے کو، اگر تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور جوڑا آپ کا اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ اب میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور آپ کے لیے یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی ثابت ہوگی۔ اب جب میری اپنی شادی ہوئی، بہت سارے رشتے آ رہے تھے میرے لیے، بہت سی پکچرز میں نے دیکھی، جو لوگ آ رہے تھے دیکھ رہے تھے، پیرنٹس نے بہت سارے وہ دکھائیں تصویریں کہ یہ ہے، یہ دیکھ لیں کون سا مطلب کہ اچھا لگ رہا ہے۔ لوگوں کو دیکھا بھی، جا کے ملے بھی لوگوں سے، لیکن کسی کو ہم پسند نہیں آئے، کوئی ہمیں پسند نہیں آیا، بس اسی طرح سے پکچرز آتی رہیں، دیکھتے رہے۔ پھر ایک تصویر آئی تو دیکھنے میں مجھے بڑی اچھی لگی، اور دل کو بھی بڑا اچھا لگا، اور دل میں فوراً سے خواہش آئے کہ یہ میرا ہمسفر ہو تو کتنا اچھا ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا۔ اب وہ لوگ بھی آئے، ان لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر چلے گئے، واپس تھوڑا عرصہ گزر گیا۔ اب دل میں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ دل میں اسی پکچر کے لیے جو تھی نا، ایک الگ سی محبت پیدا ہو گئی، ایک اٹریکشن پیدا ہو گئی کہ ہاں میرا نکاح جو ہے، اللہ نے میرے لیے شادی کے لیے جو جوڑا میرا منتخب کیا وہی ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہوا کیا، رشتے اور بھی آئی جا رہے تھے، اور ہم لوگ جو تھے وہ سلیکٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اور سارے سوچ رہے تھے، لیکن میرے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ شادی میری اسی شخص سے ہو جو مجھے اچھا لگا ہے۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نوافل ادا کیے تہجد کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اب دعا مانگنے کے بعد میں نے اپنے جائے نماز کو اٹھا کر میں سو گئی۔ اسی دن، اسی رات، اسی تہجد کے بعد میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں مجھے کچھ ایسی سمٹمز نظر آئے، میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ یہ رشتہ جو تھا وہ میرے لیے بہت اچھا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو وہ ہیں، جیسے کوئی اعلیٰ منصب لوگ جو ہیں، وہ میرے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے صاف اور تر و تازہ پانی سے وضو کروا رہے ہیں، اور سفید لباس میں سب ملبوس ہیں۔ تو یہ ایک سفید رنگ جو ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کی کچھ اور سمٹمز بھی مجھے نظر آئے، جس سے مجھے یہ محسوس ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے۔ میں نے اس کے لیے مزید دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ اس کو ہی میرا نصیب بنا دے، یا اللہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا دے، تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اگر نہیں بہتر تو بہتر سے بہترین بنا دے، اگر اس کے علاوہ تیری نظر میں کوئی بہتر ہے تو مجھے وہ عطا کر دے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے چاہت بیٹھ گئی ہے، اب تو بہتر جانتا ہے۔ اب دیکھیں، شادی میری اسی شخص سے ہوئی جس کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں، جو مجھے پسند آیا، جو مجھے اس وقت تصویر میں دیکھنے کے لیے اچھے لگے، جن سے مجھے ایک دفعہ دیکھنے میں محبت ہوئی۔ اب یہاں پر بات آپ کے سمجھنے کی ہے
کہ میں نے اور بھی بہت ساری پکچرز دیکھی، مجھے کسی کی چہرے کو دیکھ کے اس سے محبت پیدا نہیں ہوئی، اسی شخص سے مجھے محبت کیوں ہوئی جس سے میری شادی ہو بھی گئی۔ اب یہ بات یہاں پر غور کرنے کی اور سمجھنے کی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق دیتے ہیں نا، یا کسی چیز کی محبت ہمارے دل میں ڈالتے ہیں، وہ آلریڈی ہمارے لیے چیز جو ہوتی ہے یا وہ دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق بھی تبھی دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز عطا کرنی ہوتی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ میرا جوڑا جو تھا، جو آسمانوں پہ بنایا تھا، وہ اسی شخص کے ساتھ بنایا ہوا تھا جو مجھے پسند آیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے اور جو وہ گمان کرتا ہے، میں اس کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں، اور جو کچھ وہ مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے میں اس کو کامیابی دیتا ہوں۔ تو اس میں کیا سمجھ آئی آپ کو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی محبت ڈالی، باقی تصویروں میں وہ تصویر رکھ دی، سامنے آئی، دل میں محبت پیدا ہوگی۔ پھر کیا ہوا، اب میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا، راستے دونوں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چھوڑ دیے کہ اب یہ کیا کرتی ہے۔ مطلب وہاں پر یہ تھا میرے لیے کہ اگر میں دعا کرتی تو وہ مجھے یقینی ملنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے طے کیا تھا۔ اگر میں دعا نہ کرتی تو میں بھی وہ نہ ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تم مانگتے ہو میں وہ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو ساری گیم، ساری کھیل یہ ہے۔ اور جب وہ کسی کے پیچھے ہمیں بھگاتا ہے یا کسی چیز سے ہمیں تھکاتا ہے، دور بھگاتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، یا وہ شخص یا وہ بندی ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، یا ہم اس کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوتے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج یہ بات آپ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کہ ہم بار بار جب ایک ہی چیز کو مانگنے لگ جاتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہمارے دل میں جو سوالات اٹھتے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آج ان سب سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔